آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنگلہ دیش میں جو بنگا بندھو کا جو دھون منڈی والا گھر تھا نمبر 32، اس کو گرانے کے پیچھے بھی پاکستان کا ہاتھ ہے؟ پاکستان نے آرکسٹریٹ کیا یہ۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ریڈیو ہمالیہ نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 6 فروری کو ڈھاکہ کے اندر دھون منڈی میں شیخ مجیب الرحمان کا آبائی گھر جو تھا، ان کا انسیسٹر ہوم جو تھا، اس کو مسمار کر دیا گیا، جہاں پہ شیخ حسینہ کا اور ان کی بہن جو ہے ان کا گھر تھا، اس کو مسمار کر دیا، بلڈوزروں نے اس کو گرا دیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ اس وقت پیش آیا جب شیخ حسینہ جو ہے وہ تقریر کر رہی تھیں اور وہ بنگلہ دیش کی قوم سے خطاب کر رہی تھی ہندوستان سے۔ اس وقت یہ بلوا ہوا، لوگ گئے اور انہوں نے ان کا گھر مسمار کر دیا۔ اس کے اوپر ایک پروگرام ہم پہلے کر چکے ہیں جس میں میجر جنرل اے کے سواد صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے سارا کہ کیا ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں۔ لیکن ہم نے یہ سوچا کہ جو انہوں نے تقریر کی تھی شیخ حسینہ صاحبہ نے، وہ چونکہ بنگالی میں تھی، تو بہت سارے ہندوستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ اور اردو بولنے والے لوگ جو ہے وہ بنگالی نہیں جانتے، اور ان کی تقریروں کے اقتباسات سنائے جا رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، دکھایا انگلش میں سب ٹائٹل میں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ریڈیو ہمالیہ کی طرف سے ان کی پوری جو سپیچ تھی اس کا اردو ہندی میں ترجمہ کر کے، ٹرانسلیشن کر کے، تو آپ لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے، اور وہ میں نے ٹرانسلیشن کیا ہے آج، اور میں اب آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں شیخ حسینہ کا 6 فروری کی تقریر کا متن۔ اس میں ایک لفظ ہے چھاتر۔ چھاتر کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ۔ میری طرف سے چھاتر لیگ اور عوامی لیگ کے تمام ممبران کو السلام علیکم، آداب، دعائیں اور سب کے لیے نیک تمنائیں۔ بنگلہ دیش اس وقت ایک رد انقلاب سے گزر رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے لوگ بنگلہ دیش کی تباہی پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ ملک جو ڈیولپمنٹ کو لے کر دنیا کے لیے ایک مثال تھا، آج وہ ملک دہشت گردوں اور بھاڑے کے ٹٹوؤں کا ملک بن چکا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اگست کا مہینہ ہمارے لیے ماتم کا مہینہ ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جب میرے ملک کے عوام سے ان کی آزادی غصب کرنے کی سازش رچی گئی۔ کسان، طالب علم، سرکاری ملازمین، پرائیویٹ ملازمین، ہر کوئی اس سے متاثر ہوئے اور کسی کو بھی نہیں بخشا گیا۔ یہ بربادی کا کھیل ہے جو بنگلہ دیش کو پارا پارا کر رہا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے 2018 میں بنگلہ دیش میں کوٹا کے خلاف مظاہرے ہوئے تو میں نے عاجزی سے مطالبات تسلیم کیے اور کوٹا ہٹا دیا، اور تب مکتی جودھا کی کچھ فیملیز نے عدالت میں کیس دائر کیا اور پھر اس پر فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں کوٹا کو دوبارہ بحال کیا گیا، لیکن میں نے حکومت کی طرف سے قدم اٹھا کر اسے روک دیا۔ یہ اب ایک مدعا نہیں رہا تھا، یہ اب کوٹا کے مظاہرے نہیں تھے، اب یہ ایک سازش تھی۔ میں بار بار کہہ چکی ہوں کہ یہ اقتدار کے بھوکے لوگوں کی سازش تھی۔ یہ ایک پیچیدہ منصوبہ کا حصہ تھی جس کے تحت طالب علموں کو ہلاک کیا گیا، عام لوگوں کو ہلاک کیا گیا، عوامی لیگ کے ممبران کو ہلاک کیا گیا، اور پولیس اہلکاروں، صحافیوں، آرٹسٹوں کو ہلاک کیا گیا۔ انہوں نے ملک کی معیشت کو برباد کیا۔ ہمارے عظیم قائد شیخ مجیب الرحمان نے اپنی زندگی وطن کے لیے وقف کی۔ جب پاکستان کے حکمرانوں سے ہم نے اپنی مادری زبان میں بات کرنے کے حق چھینے جانے کے خلاف احتجاج کیا، تب زمانہ طالب علمی میں انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں بطور قانون کے طالب علم احتجاج کیا تھا۔ انہوں نے 1948 میں ڈھاکہ میں چھاتر لیگ یعنی اسٹوڈنٹ لیگ قائم کی، اور تب انہوں نے دوسری تنظیموں کے ساتھ مل کر لسانی تحریک کا آغاز کیا۔ مجھے وہ لوگ یاد ہیں جو لسانی تحریک کے دوران جاں بحق ہوئے۔ میں انہیں احتراماً سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے مادری زبان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس طرح ہمارے سفر کا آغاز ہوا۔ ہر قدم پر بابائے قوم شیخ مجیب الرحمان نے ہمیں انسپائر کیا۔ ہم نے ان کی قیادت میں آزادی حاصل کی، ہم نے ان کی قیادت میں فتح حاصل کی۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا احترام کرتی ہوں۔ میں تمام فریڈم فائٹرز کو اپنا سلام پیش کرتی ہوں۔ شیخ مجیب الرحمان نے جنگ سے تباہ حال ملک کی باغ ڈور سنبھالی، اور 3 سال کے عرصے میں وہ بنگلہ دیش کو ایک مکمل تسلیم شدہ ملک بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگ ایک بہتر زندگی کا خواب دیکھنے لگے، اور پھر ہمیں ایک اور جھٹکا لگا۔
15 اگست 1975 کو دھان منڈی کی رہائش گاہ، جہاں سے بابائے قوم نے آزادی کا اعلان کیا تھا اور جہاں سے پاکستان نے انہیں گرفتار کیا تھا، اس گھر کو پاکستان نے نہ صرف لوٹا بلکہ اسے آگ بھی لگا دی۔ مکتی جودھا کے بعد مجیب الرحمان اس گھر میں لوٹے اور یہ وہ گھر تھا جہاں سے انہوں نے بنگلہ دیش کی ترقی کی حکمت عملی مرتب کی۔ وہ راشٹرپتی بھون میں نہیں رہے، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ٹھہرے، انہوں نے اس چھوٹے سے گھر کو ترجیح دی جس کی تعمیر میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ گھر ہے جہاں میرے والد شیخ مجیب الرحمان کو قتل کیا گیا، میری ماں شیخ فضیلۃ النساء کو بھی قتل کیا گیا، میرے 3 چھوٹے بھائی کیپٹن شیخ کمال، لیفٹیننٹ شیخ جمال اور سب سے چھوٹے 10 سالہ بھائی شیخ راسل کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ میری بھابھیوں سلطانہ کمال اور پروین جمال روزی کو بھی قتل کیا گیا، میرے معذور چاچا کو قتل کیا گیا، ملٹری سیکریٹری بریگیڈیئر جمال الدین اور پولیس افسر صدیق الرحمان کو بھی قتل کیا گیا، یوتھ لیڈر اور دوسروں کو بھی قتل کیا گیا۔ میں ان تمام شہداء کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے 15 اگست 1975 کو اپنی جانوں کی قربانی دی۔ بنگلہ دیش کی تاریخ اسٹوڈنٹ لیگ کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان نے فرمایا تھا کہ چھاتر یعنی اسٹوڈنٹ لیگ کی تاریخ ہی بنگلہ دیش کی تاریخ ہے۔ چھاترا لیگ نے ہماری تحریک آزادی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا اور چھاترا لیگ کے شہداء کی فہرست کسی بھی دوسری فہرست سے کہیں زیادہ طویل ہے۔ کئی بغاوتیں ہوئیں اور بغاوتوں کی کوششیں کی گئیں، تاہم اس ملک میں جمہوریت کے اصول کے لیے ہم نے ان سب کا سامنا کیا اور خود کو بچایا۔ میں اور میری بہن 15 اگست 1975 میں صرف اس لیے بچ گئیں کہ ہم دونوں ملک سے باہر تھیں۔ ہم 6 سال بیرون ملک رہے۔ اس کے بعد مجھے بنگلہ دیش لوٹنے کا موقع ملا۔ میں نے ضد کی کہ مجھے واپس اسی ملک میں جانا ہے جہاں میرے والدین کے قاتلوں کو استثناء دیا گیا ہے اور بطور انسان ان کے قتل کا انصاف تلاش کرنے کی مجھے اجازت ہونی چاہیے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں پاکستان آرمی نے اجتماعی قتل کیے، ایک کے بعد ایک گاؤں جلا دیے، ہماری مائیں اور بہنوں کو کیمپوں میں قید کیا اور ان پر تشدد کیا۔ ان جنگی جرائم کے مرتکب مجرموں کو بھی عام معافی دے کر رہا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود میں اپنے ملک واپس آئی ایک امید لے کر۔ وہ امید میرے اندر نظریات نے بھری تھی، وہی نظریات جنہوں نے ہمیں آزادی کے راستے پر گامزن کیا تھا، وہی آدرش جن کو ہمارے فریڈم فائٹرز لے کر چلے تھے، جس کے لیے آزادی کی جدوجہد کے دوران انہوں نے اپنی جانیں دیں۔ ان کی قربانیوں کی تعظیم میں ہم نے ایک ایسا بنگلہ دیش تعمیر کرنے کا بیڑا اٹھایا جہاں شہری وقار، عزت، آزادی اور جہاں انسان بنیادی حقوق کے ساتھ رہ سکے۔ یہ تھا شیخ مجیب الرحمان کا ویژن اس ملک کے لیے اور ہم نے کامیابی سے اسے پایا بھی۔ جب میں نے پہلی سرکار بنائی تب ہم نے تعمیراتی کاموں یعنی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو مستحکم کرنے پر کام کیا۔ بعد میں ملک بے یقینی اور دہشت گردی کا شکار ہو گیا جس نے ہمارے 8 سال ضائع کیے۔ 2008 کے انتخابات کے دوران عوامی لیگ نے 300 میں سے 232 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ تب ہم نے بنگلہ دیش کے عوام کا اعتماد، محبت اور احترام حاصل کر کے سرکار بنائی۔ 2009 سے 2024 تک بنگلہ دیش نے ایک ترقی پذیر ڈیولپنگ کنٹری کی حیثیت سے اپنی پہچان کروائی اور بنگلہ دیش کو باقاعدہ طور پر 2 مرتبہ ایک ترقی پذیر ملک تسلیم کیا گیا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب ہم نے 2020 میں بابائے قوم کا 100 سالہ یوم پیدائش منایا اور دوسرا 2021 میں جب ہم نے اپنی آزادی کے 50 سال پورے ہونے پر گولڈن جوبلی منائی۔ ان سنگ میلوں نے بنگلہ دیش کی حیثیت کو عالمی سطح پہ اور بھی زیادہ بلند کر دیا۔ یونیسکو نے شیخ مجیب الرحمان کی تاریخی تقریر کو تسلیم کیا۔ دنیا بھر کی تمام تقاریر میں سے ان کی تقریر بھی تھی جسے بہترین تقریر کے طور پر سراہا گیا۔ اگرچہ ان تقریروں پر اب بنگلہ دیش میں پابندی لگا دی گئی ہے، تاہم مجیب الرحمان کے الفاظ کو عالمی سطح پر پذیرائی آج بھی ایک حقیقت ہے۔ 21 فروری کو مادری زبان کو عالمی دن کے طور پر قبولیت ملی۔ یہ پہل بھی عوامی لیگ کی سرکار ہی نے کی تھی
جسے بعد میں یونیسکو نے اپنایا۔ کوئی ہم پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ہم اپنے ملک کی ترقی اپنی پارٹی کے مفاد کی خاطر کر رہے تھے۔ ترقی پوری قوم کے لیے تھی، نوجوانوں کے لیے تھی جنہوں نے مستقبل میں بنگلہ دیش کی باغ ڈور سنبھالنی تھی۔ ہم نے اس بات کو بھی یقینی بنانے کے لیے کام کیا کہ سب کو معیاری تعلیم میسر ہو، اور اس سے بڑھ کر ہم نے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنے پر بھی توجہ دی۔ ہم نے اس نقطے سے بنگلہ دیش کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی تعمیر شروع کی جب نہ موبائل فون تھے اور نہ ڈیجیٹل آلات تھے۔ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کھولے۔ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں بینک اور مالیاتی اسکیمیں متعارف کروائیں تاکہ نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا ہوں۔ ہم نے ملک کے ترقیاتی منصوبے انکلوسیو بنائے جو کہ دیہی علاقوں کو بھی شامل کرتے تھے۔ میرا گاؤں میرا شہر، یہ آئیڈیا ضمانت دیتا تھا کہ دونوں کو انفراسٹرکچر ایسا دیا جائے جو شہریوں کی ضروری سہولیات ان کو مہیا کرے۔ ہمارا ڈیجیٹل بنگلہ دیش کے منصوبے کے تحت ہم نے ڈیجیٹل سینٹر قائم کیے تاکہ نوجوانوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع کو پھیلایا جا سکے۔ ماضی میں اکثر لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی نہ تھی، اب تقریباً 13 کروڑ لوگوں تک اس کی رسائی ہے۔ موبائل فون جو کبھی نایاب تھے آج 18 کروڑ سم کارڈ زیر استعمال ہیں۔ ہم نے ٹریننگ پروگرام بھی جاری کیے جن میں کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر، اسکولوں میں کمپیوٹر لیب اور یونیورسٹیوں میں انٹرنیٹ کی سہولت مفت فراہم کی، جس میں مفت وائی فائی اور براڈ بینڈ کے کنیکشن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے بنگا بندھو سیٹلائٹ بھی لانچ کیا۔ مجموعی طور پر ہمارا مقصد ایک ترقی پسند اور تکنیکی طور پر ایک ترقی یافتہ قوم کی تعمیر تھا۔ ہم نے جدت اور سائنسی تحقیق کی حوصلہ افزائی کے لیے یونیورسٹیوں میں کئی اقدامات اٹھائے۔ سائنسی ترقی کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم نے ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائن کی یونیورسٹیاں قائم کیں جو سب عوامی لیگ کی قیادت میں ہوا، یعنی بلڈنگ کی تعمیر سے لے کر پبلک سروس کے امتحانات تک کو منظم کیا۔ ہر سال پبلک سروسز کے امتحانات میں ہزاروں طالب علم بیٹھتے ہیں اور اکثر میرٹ پر نوکریاں حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے کاروباری منصوبوں کے لیے قرضے دینے والے بینک قائم کیے۔ ہم نے معیشت کو مستحکم کرنے کی غیر ملکی غیر ملکی سرمایہ کاری کی سہولت پیدا کی۔ ہمارا ویژن تھا کہ جدید دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بنگلہ دیش کو ڈیولپ کیا جائے۔ آج ہمیں شیخ مجیب الرحمن اور فریڈم فائٹرز کی بے پناہ قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، جن کی جہد مسلسل کے بغیر آزادی کا حصول ممکن نہ تھا۔ کیا ہوتے ہم تحریک آزادی کے بغیر؟ پاکستان کا ایک صوبہ۔ اگر ہم پاکستان کا حصہ رہتے تو ہمیں وہ مواقع میسر نہ آتے جو آج ہمیں حاصل ہیں۔ آج بنگالی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ آزادی سے قبل ہمیں سفر کے لیے بھی ہوائی جہاز سے کراچی جانا پڑتا جہاں سے پاسپورٹ ملتا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ آزادی سے پہلے تمام ایکسپورٹ امپورٹ بزنسز پر پاکستانی صوبوں کا کنٹرول تھا۔ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ محنت سے حاصل کی ہوئی آزادی کی بدولت ہے۔ ہماری جدوجہد ہمارا فخر ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ میں جانتی ہوں کہ ہماری تاریخ مٹانے اور ہمارے آئین کو بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ہمارے قومی پرچم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، لیکن قربانیوں کے ذریعے ہم نے جو آزادی حاصل کی ہے اسے مٹانا یا بلڈوز کرنا ممکن نہیں۔ کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے۔ تاریخ کا ہمیشہ بدلہ لینے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ جو ہمارا ماضی مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ دراصل خود اپنی ناکامی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے یہ لوگ بنگلہ دیش کی آزادی کو قبول نہیں کر سکتے۔ غالباً یہ پاکستان کی حاکمیت کے نیچے رہنا چاہتے ہیں۔ کم از کم آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک آزادی کے دوران بھی مجیب الرحمن نے اس بات کو یقینی بنایا کہ تعلیم مفت ہو اور کتابیں مفت تقسیم کی جائیں۔ انہوں نے ضرورت مندوں کو سپورٹ کیا اور جتنا ہو سکا لوگوں کی مدد کی۔ انہوں نے ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم وہ قوم بنے جو آج ہم ہیں۔ یہ ناظرین شیخ حسینہ صاحبہ کی محترمہ کی تقریر تھی جس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ٹو دی بیسٹ آف مائی ایبلٹی اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے وہ کوئی لفظ دبا چبا کے نہیں، وہ جو بات ہے سیدھی کرنے کی عادی ہیں۔ اور یہ کہ شیخ حسینہ کے دور میں بنگلہ دیش واقعی دنیا کے نقشے پر ایک کامیاب معیشت کے طور پر ابھرا، جس کی ایک وقت میں جی ڈی پی جو ہے وہ انڈیا سے بھی زیادہ اسٹرانگ تھی۔ تو آج جو بنگلہ دیش کی بربادی ہو رہی ہے اس میں واضح طور پر پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ کار فرما دکھائی دیتی ہیں، ان کے اشارے ملتے ہیں، نظر آتے ہیں۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنگلہ دیش میں جو بنگا بندھو کا جو دھان منڈی والا گھر تھا نمبر 32، اس کو گرانے کے پیچھے بھی پاکستان کا ہاتھ ہے؟ پاکستان نے آرکسٹریٹ کیا یہ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز جوائن کریں. پلیز جا کے جوائن کریں، پیڈ ممبر بنیں ہمارے چینل کے. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے.